پڑتا ہے, لیکن وہ 100 میں 1-2 ہوں تو سمجھ میں آتی ہے بات. زیادہ تر کیا ہو رہا ہے, ہسپتال نے ٹاسک دیا ہوتا ہے کہ جی بچہ جو ہے, ہسپتال نے ڈاکٹروں کو ٹاسک دیا ہوتا ہے اتنے پیسے ہم نے کمانے ہیں, وہ آپریشن کے بغیر کما نہیں سکتے. ہسپتال لاس میں جا رہا ہوتا ہے کہ اس دفعہ فیملی پلاننگ پر لوگوں نے زیادہ عمل کیا, بچے مارکیٹ میں کم آ رہے ہیں تو ہمارے پیسے کم بن رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس سے بھی زیادہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹروں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا, کیونکہ نیچرل اور نارمل ڈلیوری وہ اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے, وہ ڈاکٹر کی مرضی سے بولو نہیں. اس میں ایک ایگزیکٹ ڈیٹ دینا ممکن نہیں ہوتا ڈاکٹر کے لیے کہ جی اس تاریخ کو بچہ ہوگا. خواتین کو درد اٹھتے ہیں, پھر وہ ختم ہو جاتے ہیں, پھر اٹھتے ہیں, پھر وہ ختم ہو جاتے ہیں, مہینہ بھی لگ جاتا ہے, 15 دن بھی لگ جاتے ہیں, 1.5 مہینہ بھی لگ سکتا ہے. ایک قدرت کا نظام ہے بھائی, اللہ نے ماں کو تکلیف میں ڈالا ہے تاکہ بچے پر اس کا حق ثابت ہو. تبھی تو قرآن کہتا ہے ماں کے 3 گنا حق زیادہ ہے بچے پر, اسے 3 زیادہ تکلیفیں اٹھائی ہیں, یہ اس کی تکلیف کا حصہ ہے. اب کیا ہوتا ہے, ڈاکٹر صاحبہ ان کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ بھائی اگر یہ اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا جائے تو پتہ نہیں اگلے ہفتے ہو کہ 2 ہفتے بعد مارکیٹ میں بچہ آئے, 1.5 ہفتے بعد آئے, تو میں انگیج رہوں گی, اس کے مجھے کوئی الگ سے پیسے نہ ثواب مل رہا ہے, نہ ثواب تو مل رہا ہوتا ہے لیکن ثواب پہ کون یقین کرتا ہے, پیسے تو مل نہیں رہے. لاؤ بھائی چاپڑ لے کر آؤ, کینچی لے کر آؤ, چھری لے کر آؤ, ٹھیک ہے نا. نہیں آئی بات میرا خیال ہے, چاپڑ چھری, وہ چاپڑ چھری وہ ذرا تمیز والا چاپڑ ہوتا وہ چاپڑ ہی ہے. اور کتنا خطرناک پروسیس ہے یار یہ آپریشن کا, ریڑھ کی ہڈی میں انجیکشن لگ رہے ہیں, اندر سے پتہ نہیں کیا کیا نکالا جا رہا ہے. اس کے بعد جو خواتین کی فزیکل فٹنس کی ایسی کی تیسی ہوتی ہے, میاؤں کو آج کل ویسے ہی بیویاں اچھی نہیں لگ رہی ہیں, وہ ایک بچہ پیدا ہونے کے بعد اور زیادہ بری لگنے لگتی ہیں. وہ پھر اس کو اپنی فزیکل فٹنس پہ لانے کے لیے اتنی ڈائٹنگ, اتنی جاگنگ, اتنی ایکسرسائز, وہ کون کرتا ہے آج کل؟ آپ یورپ امریکہ کی تقلید کرتے ہو, وہاں تو ایسے آپریشن سے نہیں ہوتے, ہم نے تو تحقیق کی ہے. وہاں تو اگر پیشنٹ خود کہہ رہی ہو نا عورت کے آپریشن کرو, ڈاکٹر کو پابندی ہے, وہ کرے گا, کیس ہوگا اس کے خلاف. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ اچھا خیر, لیکن اتنے برے ہونے کے بعد بھی آپ کی وائف جب پریگننٹ ہوگی لے کے ڈاکٹر ہی کے پاس جاؤ گے, آپ کسی مولانا کے پاس نہیں لے کے آؤ گے کہ چونکہ یہ ساری ڈاکٹروں کو غلط کہتے ہیں لہذا اب ہم نے علاج اپنی بیگم کا مفتی صاحب سے کروانا ہے, کیونکہ سارے ڈاکٹر غلط ہو گئے, یہ سب اپنا منجن بیچ رہے ہیں, مفتی صاحب علاج کریں گے. مفتی صاحب کہیں گے بھائی میں ڈاکٹروں کو اگر غلط کہہ رہا ہوں تو صحیح ڈاکٹروں کو تلاش کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں, اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میری یہ فیلڈ ہی نہیں ہے, مجھے کیا پتا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ تو جانا ڈاکٹر ہی کے پاس ہے. اگر گائنی کی کوئی ڈاکٹر 2 نمبر ہے تو 1 نمبر تلاش کرنی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ گائنی کی ڈاکٹر 2 نمبر ہو گئی ہیں تو اب آپ ان سے آپریشن کروانے کے بجائے قصائی سے آپریشن کروانا شروع کر دو. سمجھتا ہے بات کو کہ نہیں سمجھتا کہ وہ پڑھا لکھا قصائی ہے, اس نے اسٹڈی کی ہے, میڈیکل سائنس کی کتابوں کی کیا کی ہے, اس نے اسٹڈی کی, اس نے یوٹیوب پہ کلپ دیکھے ہیں بچہ کیسے بنتا ہے, ماں کے پیٹ میں کیسے گردش کرتا ہے, گھومتا ہے اور مارکیٹ میں کیسے آتا ہے. وہ یہ سب پڑھا لکھا ڈاکٹر ہے, ریفرنسز کے ساتھ بات کر رہا ہے. اور بھائی پراپر وے میں جب تک علم حاصل نہیں ہوگا اس کو نہ الٹرا ساؤنڈ کی اجازت ہے, نہ ایکس رے کی اجازت ہے, اور نہ آپریشن کی اجازت ہے, نہ کوئی میڈیسن ریکمینڈ کرنے کی اجازت ہے. میں جب یہ صحت کی باتیں کرتا ہوں لوگوں کی کال آتی ہے, مفتی صاحب مجھے یہ کمزوری محسوس ہو رہی ہے, آپ کوئی میڈیسن بتائیں. میں کہتا ہوں بھائی میں صحت کے جنرل اصول بیان کر دیتا ہوں, وہ بھی ڈاکٹروں سے سنے ہوئے. کوئی شخص بیمار ہوگا تو وہ ڈاکٹر کے پاس جا کے علاج کرائے بھائی, وہ میں تھوڑی بتاؤں گا اس کو. پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ بتاؤں آپ کو کیا ہے, ہر شخص کو سب کچھ پتا ہے, ہر شخص کو سب کچھ پتا ہے. اتنی آزادی اس ملک میں ہے نا کہ سب, اور یہ بات خوب یاد رکھو, جس کو سب کچھ پتا ہے نا اس کا مطلب اس کو کچھ بھی نہیں پتا. ہر آدمی اپنی فیلڈ کا ایکسپرٹ ہوتا ہے. اگر اس کو سب پتا ہے اس کا مطلب اپنی فیلڈ میں تو کچھ بھی نہیں پتا اس کو, کیونکہ اس نے پھر علم حاصل کیا, اپنی فیلڈ کا علم کب حاصل کیا ہے, ساری زندگی تو یہ کرتا رہا ہے بیٹھ کے. تو میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. تو اس لیے دین کا علم مسائل پراپر علماء سے پوچھنے پڑیں گے. اور یہ جب اشکال ہو کہ مولویوں میں اتنے 2 نمبر ہیں, وہ پکڑا گیا, وہ چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا, وہ کرپشن میں پکڑا گیا, وہ غلط مسائل بتاتا ہوا پکڑا گیا, تو بھائی پکڑے تو ڈاکٹر بھی جا رہے ہیں, پکڑے تو سیاستدان بھی جا رہے ہیں, فوج میں بھی بہت سے لوگ پکڑے جاتے ہیں. اب آپ نے کہا کہ کیونکہ فوج میں فلاں کرپٹ ہے لہذا فوج ہی اڑا دو پوری. اب بارڈر کی حفاظت جو ہے وہ چوکیدار کریں گے, جو ہمارا گھر کا گلی کے گارڈ ہیں وہ بارڈر کی کیا کریں گے. ابے بھائی جیسا مرضی ہے بارڈر, اسی وہ ٹریننگ یافتہ لوگ ہیں, اور جیسے بھی ہیں کرپٹ ہو, نیک ہو, 1 نمبر ہو, 2 نمبر ہو, جو جس کا کام اسی کو ساجھے. بچپن میں یہ سنتے تھے بھائی جس کا کام اسی کو ساجے. وہ اصل میں یہ اس کے پیچھے ایک مثال ہے. ایک بندر نے بڑھئی کو دیکھا, بندر نے, یہ کہتے ہیں نا جس کی جو فیلڈ نہیں ہے جب وہ اس میں گھستا ہے تو یہ ہوتا ہے. ایک بندر نے بڑھئی کو دیکھا, کارپینٹر کو, کہ وہ لکڑی چیر رہا ہے نا, کلہاڑے سے درخت کی لکڑی کے 2 حصے کرتا ہے اور پھر بیچ میں پتھر گھساتا ہے, پھر یوں ایسے ہوتا ہے نا چرتے چرتے پوری چر جاتی ہے. بندروں کی عادت ہوتی ہے کام آتا نہیں ہے لیکن نقل
उतारनी। बंदर ने क्या किया, बंदर ने कुल्हाड़ा लेके ना, जब बढ़ई अपने किसी काम से गया तो बंदर को आदत होती है, और भाई तू कारपेंटर नहीं है, तू छोड़ दे, तेरा ये काम बोलो नहीं। वो सरीना मार्केट है ना मोबाइल की, यहाँ मैं खड़ा हुआ था तो एक आदमी मुलाजमत पे किसी ने रखा हुआ, और एक शख्स को रखा हुआ वो मोबाइल की रिपेयरिंग के लिए, एक को रखा हुआ मोबाइल बेचने के लिए, और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा मोबाइल का, उसको मोबाइल की रिपेयरिंग के लिए रखा हुआ। अब क्या हुआ है कि एक कस्टमर आया, तो कस्टमर ने क्या किया कि अपना मोबाइल दिया कि मेरा मोबाइल खराब है, काइंडली आप इसको ठीक कर दें। तो जो इंजीनियर था वो ठीक करने लगा, तो जिसको रखा हुआ था ना झाड़ फूंक के लिए, और कोई कस्टमर आए तो डब्बा उठा के दिखाओ, वो उसके काम में घुस रहा है, वो उसके काम में घुस रहा है कि यूं नहीं यूं कर ले, और देख भी रहा है कि क्या कर रहा है। तो मैंने देखा वो जो दुकान का ओनर था ना, उसको आया गुस्सा, बोला तेरा जो काम है तू वो करना। उसको बुरा भला कहना शुरू कर दिया कि अबे तू अपने काम को फोकस करना, कस्टमर खड़े हुए हैं मोबाइल मांग रहे हैं, तू इधर घुस रहा है, या तो तू भी पढ़ ले, फिर हम तुझे भी यहां बिठा देंगे। तो मुझे उसका स्टाइल पे बड़ी हंसी आ रही थी ना, जो दुकान के मालिक को गुस्सा आ रहा था, उसको गुस्सा इसलिए आ रहा था, उसको पता था इससे मेरे बिजनेस की ऐसी की तैसी हो जाएगी। जिसका जो काम है अगर आप वो दूसरा करने लगे ना, तो सारा निजाम तबाह होता है, दुकानें तबाह हो जाती हैं। अब आप अंदाजा लगाओ, जो आलिम नहीं है वो उलमा की फील्ड में घुसा हुआ है, जो डॉक्टर नहीं है वो डॉक्टरों की फील्ड में घुसा हुआ है, जो हकीम नहीं है वो हकीमों की फील्ड में घुसा हुआ है। बने क्यों कर जो हो सब कार उल्टा, हम उल्टे यार उल्टा बात उल्टी। मेहताब राय एक शायर गुजरे, इन्होंने कहा कि मेहताब राय में ना यार का लफ्ज उल्टो तो राय बनता है, बात का लफ्ज उल्टो तो ताप बनता है, और हम को उल्टो तो माह बनता है। यानी हम भी मेरे नाम में उलट गया, बात भी उलट गई और यार भी उलट गया, तो सब कुछ उलट गया, तो मेहताब राय बन गया। तो उसने कहा हमारा काम बनेगा कैसे, हमारे यहाँ सब चीजें क्या हैं, उल्टी हुई। कल एक साहब मेरे पास आए और मुझे कहने लगे मुफ्ती साहब जो काम करूं उल्टा हो जाता है। मैंने कहा काम ही उल्टा किया करो ताकि सीधा हो जाया करे। वो एकदम वो हंस के चला गया ना, मुझे कहने लगा मुफ्ती साहब जो काम करता हूं काम क्या होता है, उल्टा। तो मैंने कहा फिर किया ही उल्टा करो, क्योंकि जो काम कर रहे हो जब उल्टा हो रहा है तो उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, उल्टा होकर सीधा हो जाएगा। तो उसको हंसी आई और मेरी जान छूटी। अब मैं उसको क्या बैठ के समझाता है, यार ऐसा दुनिया में कोई नहीं होता, आप काम ही गलत कर रहे हो। अच्छा खैर, तो क्या कह रहा था मैं, जल्दी से बात कीजिए, टाइम 2 मिनट रह गए। हाँ, बंदर वाली मिसाल दे रहा था। तो बंदर ने क्या किया, वो देखा ना कि वो हमारे हजरत ये लतीफा सुनाया करते थे कि जिसकी जो फील्ड है ना उसको उसी में रहने दो। तो हजरत ये लतीफा सुनाते थे, तो उसने क्या किया, कुल्हाड़े से ना, जब वो कारपेंटर काम से गया है तो वो यूं करके चिर गया ना, चिर गया। अच्छा, अब इसके जो एटमी असासे हैं बंदर के, वो बीच में, बंदर को ये नहीं पता था कि कारपेंटर के साथ ऐसा नहीं होता, कारपेंटर के साथ ऐसा, उसके एटमी असासे महफूज ठिकानों पर होते हैं। लेकिन बंदर के जो एटमी असासे थे वो बीच में लटकने लगे, उसके बीच में। अब जब बंदर ने कुल्हाड़ी हटाई है ना तो एटमी असासे तबाह हो गए उसके। समझ में आ रही है बात? ये होता है किसी जिसका काम नहीं है ना उसकी फील्ड में टांग अड़ाने का, हालांकि वो पूरा उसको कॉपी कर रहा है कि जी देखो वो ऐसे कुल्हाड़े से यूं मारता है, फिर कुल्हाड़ा निकालता है, फिर दोबारा मारता है, फिर कुल्हाड़ा। उसको नहीं पता भाई तेरी जो बॉडी है और जो एक स्ट्रक्चर है उसमें और इंसान के स्ट्रक्चर में क्या है, फर्क है। तो ये हाल है ये मिसाल है आजकल की कि जिस कमबख्त को पाकिस्तान में कुछ नहीं मिलता ना, वो उस काम में टांग अड़ाना शुरू कर देता है जिसमें उसको नॉलेज जीरो है, फेंकना शुरू कर दे। और लोग फॉलो कर रहे हैं, लोग पढ़े लिखे को कम फॉलो करते हैं। आप YouTube पे जाएं, जितने पढ़े लिखे लोग आपको नजर आएंगे ना, उनकी स्पीच में बहुत मुदल्लल बात होती है, उनके क्लिप कम वायरल हो रहे हैं। और आप देख लेंगे जो बैठ के फेंके जा रहे हैं, हंसी फैल रही है, बालगा रही है जब तक ना हो। तो हमारा टाइम पूरा इसी पे हो गया। वो मैं बस एक बात जहां से शुरू की थी वो खत्म कर दूं। बंदर वाले किस्से से पहले एक बात बता रहा था मैं। अच्छा खैर, हम इसको यहां समेटते हैं। नमाज के बाद इंशाल्लाह मैं रबीउल अव्वल पे कुछ बात करूंगा। जो बैठना चाहें बैठ सकते हैं, जो जाना चाहें वो जा सकते हैं, ताकि हमारा बयान टाइम पे खत्म हो। तो खुलासा मेरे भाई ये निकला है कि मौलवियों में 2 नंबर होते हैं, हम खुद मानते हैं, हमने तो इस फील्ड में घुस के देखा हुआ है ना, 2 नंबर होते हैं। और अक्सर तो ऐसा होता है कि मौलवी 2 नंबर नहीं होते। 2 नंबर आदमी उलमा का लेबल लगा लेता है, दाढ़ी रख लेता है, टोपी पहन लेता है, वो लगता आलिम मुफ्ती है, होता वो नहीं है। कोई सर्टिफाइड मुफ्ती उस पर एतमाद नहीं करता। और अगर कोई 2 नंबर है भी तो आपको उलमा ही के पास जाना पड़ेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल उलमाउ वरसतुल अंबिया, पैगंबरों का सिलसिला खत्म हो गया, अब इस उम्मत के उलमा ही हैं जो गाइड करेंगे आपको। अगर आप उलमा को छोड़ दिया तो गुमराही है। और आजकल के जो स्कॉलर्स आ रहे हैं वो उलमा से जो कटा रहे हैं, उलमा से मैं उनकी बात कर रहा हूं, हर स्कॉलर को मैं बुरा नहीं कहता। जो उलमा से कटा रहे हैं वो आपको बंद गली में लाके खड़ा कर देंगे। वो कहां करेंगे? उनके अपने पास तो कोई पैकेज है नहीं। वो अक्सर बातें हो रही है पाकिस्तान में इनकलाब की बातें, इनकलाब का उनके पास अपना कोई पैकेज नहीं है। आपको यहां से हटा देंगे, उनके पास भी कोई पैकेज नहीं है, और आप बंद गली में
ایسی بہت تحریکیں تنظیمیں چلی ہیں پاکستان میں, یہ علماء جہاد نہیں کر رہے, یہ علماء انقلاب کی بات نہیں کر رہے, ان کے پاس اپنا بھی کوئی پیکج نہیں ہے, وہ بھی باتیں ہی کر رہے ہیں, کر کچھ بھی نہیں رہے وہ, لیکن لوگ ان کی باتوں پہ بڑا اپریشیٹ کر رہے ہیں. جب کوئی ایسی باتیں کیا کرے نا تو فوراً نیچے کمنٹس کیا کرو کہ ٹھیک ہے ہم تیار ہیں, آپ کے پاس پیکج کیا ہے اس کا, اور آپ کیا کر رہے ہو اس بارے میں, آپ نے خود کتنا جہاد کیا ہے. کبھی ہمیں موقع ملا تو ہم بتائیں گے کہ ہندوستان میں علماء نے کس قدر انگریزوں کے خلاف لڑائیاں لڑی ہیں, اور پاکستان میں اسلام کے لیے علماء نے کیا کیا کوششیں کی ہیں. جو نئے اسکالرز ہیں جو آج کل آ کے علماء پہ طنز کر رہے ہیں, وہ اس کے خاک کو بھی نہیں پہنچے ہیں جو قربانیاں علماء نے ماضی میں بھی دی ہیں. اور ہندوستان میں انگریز کے خلاف جو تحریکوں میں جانے پیش, انگریز نے توپوں کے سامنے علماء کو باندھ باندھ کے اڑایا ہے. آج کل کے جو اسکالرز ہیں ان کے کسی بھی روحانی باپ دادے کو آپ دیکھو گے کوئی بھی شہید نہیں ہوا ہوگا. پاکستان میں مجھے بتاؤ مذہبی رہنما سب سے زیادہ قتل کن کا ہوا ہے؟ مفتی نظام الدین شہید ہوئے, مولانا اسم شیخو پوری شہید ہوئے. یہ کیوں شہید ہو رہے تھے؟ ان کی اسپیچز سے, ان کی باتوں سے نظام میں تبدیلی آ رہی تھی. مولانا یوسف بہانوی شہید ہوئے, مفتی عتیق الرحمان شہید ہوئے. تو یہ ساری قربانیاں تو علماء نے دی ہیں. یہاں ہمارے پڑوس میں ایک مسجد کے امام تھے, ان کو شہید کیا, کل کسی مولانا صاحب کو شہید کیا ہے, پرسوں کسی مولانا صاحب کو شہید کیا ہے. شہید تو سارے مولوی ہو رہے ہیں. ہم جو اتنے اتنے گارڈ لے لے کے گھوم رہے ہیں, تو آپ کا کیا خیال ہے, ہمیں کیا پاکستانیوں سے خطرہ ہے یا محب وطن سے خطرہ ہے؟ ہمیں خطرہ اسلام دشمنوں سے ہے. تو اسلام دشمن سمجھتے ہیں نا کہ یہ مولوی اسلام کو پروموٹ کر رہے ہیں, ان کو راستے سے ہٹاؤ. لیکن آپ اسکالرز کو دیکھو, یہ مولوی ایسے, یہ مولوی ایسے, یہ مولوی ایسے. تم بن جاؤ یار. نہ تم خود پراپر علم حاصل کرتے ہو, نہ تمہارے پاس کوئی انقلاب کا کوئی پیکج ہے, تو بند گلی میں لا کے آپ عوام کو بند کر رہے ہو, اور اس کے بعد ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. تو کوئی بھی شخصیت جو آپ کو علماء سے ہٹا کے کہے کہ ہم تقلید نہیں کرتے, سمجھ لو وہ اپنا مقلد بنا رہے ہیں آپ کو. تو ایسے لوگوں سے آپ نے ہوشیار رہنا ہے, اور دعا کیا کرو کہ اللہ قیامت میں ہمارا حشر علماء کے ساتھ کرے. میں تو کوئی دعا ایسی نہیں ہے جب میں ہاتھ اٹھاؤں تو میں اس میں یہ دعا نہ مانگتا ہوں کہ اللہ میرے عمل تو اس قابل نہیں ہے کہ میں علماء میں میرا شمار ہو, لیکن میں ان علماء کے نام لے لے کے دعائیں مانگتا ہوں, اللہ میرا حشر ان لوگوں کے ساتھ کرنا, اللہ میرا حشر ان لوگوں کے ساتھ کرنا. تو ہمارے پاس تو کیا عمل ہے بھائی, ایک محبت ہی رہ گئی ہے علماء سے, وہ بھی ختم ہو گئی. تو کیا کون سا تم نے تیر مار لیا, کیا کر لو گے تم جا کے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور علماء کی محبت اللہ ہمارے دلوں میں ڈالے. سنتوں کے بعد, نماز کے بعد, سنتوں کے بعد تھوڑی دیر مسائل کا سیشن ہوگا. جو بیٹھنا چاہیں بیٹھ سکتے ہیں, جانا چاہیں جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اپنا خرچے پہ اپنا خیال رکھیے. تو بدعت میں جب بھی انسان جاتا ہے اپنے لیے بھی ٹینشن اور دوسروں کے لیے بھی ٹینشن, اور جب بھی سنت پہ رہتا ہے خود بھی ہلکا پھلکا اور دوسرے بھی ہلکے پھلکے. اب نکاح میں دیکھ لو, سنت طریقے سے نکاح کتنا آسان, 4 ہو گئی ہماری سنت کے مطابق, بڑے آرام سے ہو گئی. لیکن اگر ہم وہ تکلفات کرتے جو عام طور پہ شادی میں لوگ کرتے ہیں, تو ایک پہ ہی اٹک جاتے. اتنا خرچہ ہو جاتا کہ ایک کے بعد اتنے قرضے چڑھ جاتے کہ دوسری کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے. میری جتنی بھی شادیاں ہوئی ہیں بڑے آرام سے الحمدللہ ہو گئی. پہلی شادی ہوئی, لڑکی کے جو دلہن کے ابا آئے اور میری والدہ, وہ پنجاب میں تھے, ہم اپنی والدہ کے ساتھ چلے گئے. راستے سے ہم نے بھاولپور سے اپنے بھائی اور بھابھی کو اٹھا لیا, وہاں گئے, بس یہی بارات تھی, ہمارا نکاح ہوا اور میں, میری والدہ اور زوجہ بائی ایئر آ گئے. قصہ ختم ہو گیا, شادی ہو گئی. اگلے دن میں گھوم رہا ہوں, لوگ کہہ رہے ہیں صاحب کل آپ کا بیان تھا, آپ تھے نہیں. میں نے کہا میں شادی میں گیا ہوا تھا. میں نے کہا کس کی؟ میں نے کہا اپنی. کیا مطلب؟ ابھی تو آپ یہاں تھے, آپ کی شادی بھی ہو گئی. میں نے کہا شادی میں تو وہ بولے قبول ہے, ہم نے بولا قبول ہے تو ہو گئی, اس میں کیا ہے؟ تو میں نے کہا ولیمہ کر لوں گا میں, آپ بے فکر رہیں. ولیمہ بھی اپنی جو میری حیثیت تھی اس کے حساب سے کر لیا, جتنے پیسے تھے اس کے حساب سے کر لیا, کوئی قرضے نہیں لیے, کوئی ادھار نہیں لیے, اپنی اوقات دیکھی کہ یار اتنی اوقات بنتی ہے تو اس حساب سے کر لو. لوگوں نے تو باتیں بنانی ہوتی ہیں, لیکن جو مرغے کھا کھا کے آپ کے ولیموں کے لاکھوں روپے کے مرغے کھا کے کیا وہ باتیں نہیں بناتے؟ کیا وہ یہ کہتے ہیں بڑا سخی ہے؟ نا 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 نا, ذرا سی ایک بوٹی بھی کچی نکل آئی نا, آپ کے کروڑوں روپے برباد ہوں گے. اور بھول جاتے ہیں 1.5 ہفتے 2 ہفتے بعد کہ کس نے مہنگا ولیمہ کھلایا تھا اور کس نے سستا. میں نے ایک چکن بریانی بنوائی تھی, بس میری گنجائش اتنی تھی. میں نے کہا اتنے آدمی یہ بریانی, اور منع کر دیا کوئی لفافہ نہیں لے کے آئے گا, کیونکہ لفافوں کا ٹرینڈ چل رہا ہے. لفافوں میں وہ لایا تو پھر آپ بھی لے کر جاؤ. ابے بھائی لو ہی نہیں, نہ لے کے جاؤ نہ لو. منع کر دیا کوئی لفافہ شفافہ نہیں ہوگا, تمیز سے کھاؤ, پتلی گلی سے نکلو. ایک نے کہا بوٹیاں گلی نہیں تھیں, ایک صاحب نے کہا صحیح طرح گلی نہیں تھی. تو میں نے کہا ہمارے بس میں جتنا گلا سکتے تھے ہم گلا دیے بھائی, اس سے زیادہ ہم سے کھانا ہے کھا, نہیں تو پتلی گلی سے نکل. تو پھر دوسری بھی ایسا ہی ہو گئی ہماری, وہاں بھی ایسا ہی ہوا. میں دوسری میں تو کوئی تھا ہی نہیں نا, وہ تو پکڑے جاتے تو پٹتے. دوسری میں تو اتنے افراد بھی نہیں تھے. دوسری جب ہوئی ہے تو میرے بھائی, میرا چھوٹا بھائی میرا ساتھ دے رہا تھا, 2-4 دوست میرا ساتھ دے رہے تھے,
جب نکاح کا ٹائم تھا یہ بھی بھاگ گئے, ہاتھ پاؤں ان کے کانپنے لگے. انہوں نے بولا پکڑے تو پٹیں گے ہم, شادی تم کر رہے ہو, پٹیں گے کون؟ خاندان میں جب پتا چلے گا کون کون تھا تو یہ تھا اور وہ تھا تو ہم بھی پٹیں گے. اب میں وحدہ لا شریک لہو ہو گیا, اس سینس میں نہیں کوئی فتوا لگا دو میرے اوپر, انہیں اکیلا ہو گیا میں نے 2-4 دوست ادھار لیے کہ ابے کہا جاؤ یار وہ لڑکی کے ابا کیا بولیں گے, کوئی کسی کو تو لے کے آنا. تو ہم گئے مسجد میں, ہمارا نکاح ہوا. اب رات کو رخصتی تھی, میں نے گھر سے شارٹ ہونا تھا, اماں کو کیا بتاتا کہاں جا رہا ہوں. اتفاق سے جمعرات تھی, مدنی مسجد بہترین کام آتی ہے ایسے موقع پہ, ٹھیک ہے نا, میرا بچہ بیٹھ جاؤ. تو جمعرات کو بہترین آپشن تھا میرے پاس کہ جمعرات ہے بھائی. تو رخصتی میں بھی ہماری جو زوجہ ان کے والدین تھے, ہم تھے, اور شاید ایک آدھ محلے پڑوس کی جن کو پتا تھا, بس وہی تھے. باقی جو ہمارے گھر والے تھے ان کے رشتے دار تھے. تو یہ ہمارا ہو گیا. 2 کمروں کا, 1 کمرے کا میں نے گھر لیا تھا, میری اوقات یہی تھی بھائی, اس سے زیادہ میری اوقات تھی نہیں. 1 کمرے کا گھر میں نے رینٹ پہ لیا, اس میں 1 کچن 1 واش روم, 2500 اس کا کرایہ تھا. میں نے بتا دیا سسرال کو فی الحال میری یہی اوقات ہے بھائی, اگر آپ نے بھیجنا ہے تو اسی میں رہ لیں, جب اللہ تھوڑا آمدن اچھی کر دے گا تو ذرا اچھا گھر لے لیں گے. ان کو بھی اللہ نے شعور دیا تھا, انہوں نے کہا بھائی اچھا رشتہ, ان کے خیال میں اچھا رشتہ تھا, چلو بھائی اللہ مدد, توکل کیا اللہ پہ, ہماری شادی ہو گئی. جیسے جیسے بچے ہوتے گئے اللہ تعالیٰ مالی وسعت بھی دیتا چلا جاتا ہے. دیکھو ایک بہترین مثال دوں آپ کو, جہاں درخت زیادہ ہوتے ہیں نا بارشیں وہیں ہوتی ہیں. کیا خیال ہے؟ درخت کھینچتے ہیں بادلوں. اگر کوئی کہے یہاں درخت بارشیں تو ہوتی نہیں, درخت کیسے لگے گا, ابے تو لگا تو بارشیں شروع ہو جائیں گی. اب کوئی خاتون کہے بھائی میری تو چھاتیوں میں دودھ ہے نہیں, میں بچے کو دودھ کیسے پلاؤں گی, ابے پیدا تو کر, دودھ بعد میں آئے گا. تو جو لوگ کہتے ہیں نا ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہے, شادی کیسے کریں, بچے کیسے پیدا کریں, او بھائی پیدا کرو گے تو آئیں گے. اللہ نے اس کا جو بچے کا رزق اپنے ذمے لیا ہے تو اس کے باپ ہی کو تو دے گا نا. ڈائریکٹ بچے کی تھوڑی جیب ہوتی ہے جس میں اللہ پیسے ڈالنا شروع کر دے. تو ہم نے اس فلسفے کو ہم جانتے تھے بھائی ابھی تو پیسے نہیں ہے, جب شادی ہوں گی بچے ہوں گے تو پیسے بھی کیا ہوں گے, آ جائیں گے. فی الحال 1 کمرے کا گھر میں کرائے پہ لے سکتا تھا, 1 کمرے کا گھر ہم نے لے لیا, جس کی میں دیوار میں نا کیل ٹھوکرا گھڑی لگا رہا تھا. تو مالک مکان پڑوس میں رہتی تھی, اس نے کہا دیواروں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. اس کو پتہ نہیں تھا مجھے آواز آ رہی ہے, مجھے ابھی تک یاد ہے, دیواروں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. ویسے وہ میرا بڑا احترام کرتی تھی, جی مولانا صاحب ہیں, بڑا عزت دیتی تھی مجھے. وہ مالک مکان خاتون تھی, اللہ کرے کہ وہ حیات ہوں, اللہ ان کی برکت دے, اور اگر انتقال ہو گیا تو اللہ مغفرت کرے. تو بڑا عزت دیتی تھی نا مجھے, مولوی صاحب ہیں ماشاءاللہ. ان کو نہیں میں نے بتایا تھا میری دوسری ہے, ورنہ کرائے پہ گھر ہی نہیں دیتے. دوسری کر کے کرائے پہ گھر مانگو گے مالک مکان نہیں دے گا. ان کو ہم نے نہ یہ بتایا, وہ سمجھ تھی پہلی عقل مند آدمی لگ رہا ہے تو پہلی کر رہا ہوگا. تو وہ بڑا عزت تھے ماشاءاللہ بیٹا. تو وہ ویسے ان کی دیوار ہمارے بالکل ساتھ لگتی تھی, آوازیں آتی تھی, تو میں کیل ٹھوک رہا ہوں کہیں دیواروں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. مجھے بڑا اچھا لگا ان کا یہ جملہ. خیر تو اسی طرح بھائی ہماری سادگی سے ہو گئی نکاح. پھر ہم نے تیسری بھی اسی طرح کر لی. وہ کیسے ہوئی تھی ابھی مجھے ساری شادیاں یاد نہیں ہے کہ پوری ڈیٹیل, وہ بھی ایسے ہی ہوئی تھی, بلکہ وہ تو اتنی آسان ہوئی تھی. ہم بیٹھے ہوئے تھے تو جو ہماری زوجہ ان کے گھر والے تھے انہوں نے کہا کہ بھائی کیا خیال ہے, پھر مجھے پورا جو ہے نا معلومات لی کیا آمدن ہے. میں نے کہا بھائی یہ ہماری آمدن یہ ٹوٹل تو اسی میں 2 ہیں تو اور چل ہی رہا ہے اللہ کا شکر ہے. تو انہوں نے کہا بھائی بندہ, ان کا خیال تھا بندہ صاف بات کر رہا ہے, کوئی 2 نمبری نہیں ہے. تو وہ علماء کا خاندان تھا. وہ کون تھے؟ وہ علماء تھے. تو جب بات طے ہو گئی انہوں نے کہا ہمیں قبول ہے. تو میں جب اٹھ کے جانے لگا تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم مولانا لوگ ہیں, ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ نکاح سادگی سے کرو, آسان بناؤ, تو اب یہ کیا کہ 6 مہینے بعد نکاح ہوگا اور یہ ہوگا, بس جب بندہ پسند ہے نا سب کو. انہوں نے کہا ہاں بھائی نکاح پڑا ہو جاتا. میں سول ڈریس میں تھا, یعنی ویسے جب بھی میری شادی ہوئی ہے سفید کپڑے نیل لگا کے, پگڑی نیل لگا کے, اتنا اہتمام میں نے کیا. یہی ہولیے میں گیا ہوں, کبھی کوئی اچکن شیروانی الگ سے سینڈل الگ سے ٹوپی پگڑی میں نے جب بھی شادی ہوئی ہے خریدے نہیں ہے. لیکن اس دفعہ تو میں اس ڈریس میں بھی نہیں تھا. تو انہوں نے کہا نکاح پڑھاؤ. میں نے کہا قبول ہے بھائی پڑھا دو یار, ہمیں تو مجھے تو بہت اچھا لگا یہ جملہ سن کے. تو پھر وہ ہوا کہ انہوں نے وہی مولوی صاحب ان کو بلایا, بھائی ادھر آؤ. اچھا وہ جن مولوی صاحب کو بلایا نا وہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے. وہ جن مولوی صاحب کو بلایا ان سے میری 3-4 سال پہلے, یعنی یہ شادی جو ابھی ہونے جا رہی تھی اس سے 3-4 سال پہلے بحث ہوئی تھی 2-3 شادیوں پر. وہ تبلیغی جماعت کے تھے. اب پورا نہیں بتاؤں گا میں کون تھے, وہ چھوڑو, پھر وہ آپ سمجھ جائیں گے, مناسب نہیں ہے. میری بڑی بحث ہو رہی تھی کہ اس زمانے میں 3 شادیاں کرنی چاہیے. وہ کہہ رہے تھے نہیں 1 کرنی چاہیے. اس پہ بڑی ہماری نا 1 گھنٹہ ڈیبیٹ ہوئی کہ نہیں 2 نہیں کرنی چاہیے. کیا ہوا, فون کر کے جب بلایا نا تو وہی نکلے. ابے انہیں کہا تیری شادی ہو رہی ہے ہمارے ہی خاندان میں. ابے تو بڑا ہوشیار نکلا, ہمیں سمجھا رہا تھا اور ہمارے خاندان میں گھس گیا. پھر بڑا خوش ہوئے, بڑی شاباش دی. خیر نکاح پڑھایا انہوں نے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. تو ہر شادی ہماری اسی طرح ہوئی ہے. تو اس طرح سے 4 ہو سکتی ہیں جس طرح سے آپ لوگ کر سکتے ہو. ایک شادی کمر توڑ دیتی ہے آپ کی, اس میں اتنا خرچہ, قرضے چڑھ جاتے ہیں آپ کے اوپر, پھر اس کے بعد آپ پہلے ان قرضوں کو اتارنے میں اتنا ٹائم لگتا ہے, پھر آپ کی جوانی کا بہترین حصہ وہ سارا ضائع ہو جاتا ہے. جو پیسہ آپ بچا کے کسی اور اچھے کام میں استعمال
کر سکتے. لوگ کہتے ہیں اچھا رشتہ نہیں ملتا ہمیں اس کے بغیر. اور بھائی بہت سے لوگ اچھے ہیں, آپ کو فری میں بھی مل جائیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یعنی اچھے خاندان کے لوگ ہیں جن کو اچھا بندہ چاہیے ہوتا ہے تو وہ مل جاتا ہے ان تو میں یہ کہہ رہا تھا, دیکھو جو تکلفات میں, چاہے وہ ربیع الاول کے تکلف ہوں, بدعتوں کے تکلف ہوں, جو تکلفات نے پڑا اپنا بھی نقصان اور سامنے والے کا بھی نقصان. جو تکلفات سے بچ گیا خود بھی مزے میں اور سامنے والا بھی مزے میں. ایک آخری بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. آج کل ڈاکٹر دودھ پینے سے بہت سختی سے منع کر رہے ہیں. بھائی یہ انجیکشن والا دودھ ہے. کل بھی ایک بندہ آیا اور بھئی یہ پاؤڈر کا دودھ, یہ ڈبے وبے کے تو سارے بیکار ہیں. کوئی کتنی ڈبے کے دودھ کی تعریف کرے نا تو کبھی بھی متاثر نہ ہو, اور یہ ہیں اور فلانا ہے. کل ایک صاحب میرے پاس آئے, کہنے لگے اب کیا کریں, خالص دودھ کہاں سے پئیں. میں نے کہا بکری پال لے. میں نے کہا بکری پال لے نا, چھت پہ پال لو مٹی ڈال کے. نہیں بھائی ایکچولی میں نے کہا جو تکلف میں پڑ گیا وہ صحت کا بیڑا. میں نے کہا پھر ایکچولی کرتے رہو, خریدو ڈبے سے, پھر بھی گوالے کا بہتر ہے. لیکن آپ ذرا صفائی کا انتظام تو جا کے دیکھو. آپ کا کیا خیال ہے یہ جو گوالے دودھ نکالتے ہیں پہلے صابن سے 3 دفعہ ہاتھ دھوتے ہوں گے یہ ہیں, پھر گائے کے تھنوں کو ڈیٹول سے دھوتے ہیں, پھر اس کے بعد جو گائے پیشاب کر رہی ہے تو بالٹی کو ڈھک دیتے ہیں کہ پیشاب کی چھینٹیں نہ چلی جائیں. میں نہیں کہہ رہا یہ ناپاک ہوتا ہے, وہم کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن نظافت بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا. پھر یہ اس کو ایسا چارہ کھلا رہے ہیں جو بالکل آرگینک ہو تاکہ دودھ بھی کیا نکلے, آرگینک. پھر وہ دودھ بڑے اہتمام سے لا کے سجا کے دکانوں میں, اور اس میں پانی بھی نہیں ملایا جا رہا, پاؤڈر بھی نہیں, کیمیکل بھی نہیں, کیونکہ دکان والے کو پتا ہے کہ اگر میں نے کیمیکل ملایا قیامت کے دن میں الٹا لٹکا پاؤں گا. اتنا نیک ہوتا اور ہماری قوم اتنی نیک ہوتی تو ملک کے یہ حالات ہوتے. سارے گوالے غلط نہیں ہوتے, اچھے بھی ہوتے ہیں, لیکن بھائی جو ملک کے حالات چل رہے ہیں نا, جب یہ دودھ گھر میں لاؤ گے تو چھانو گے نا اس کو تو مینٹک نکلیں گے اس سے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ کیا کچھ نکلے گا اس سے. یہ تو شکر ہے دکان والا پہلے چھان لیتا ہے, تو خیر مینٹک زیادہ ہو گیا, اس کو کم کر دیں تو. لیکن پھر بھی یہ پاؤڈر کے دودھ اور ڈبے سے اچھا ہے. تو آپ اپنی صحت پہ کمپرومائز کیوں کر رہے ہو؟ تکلف کو دور کر دو, بکری پالو, نکال لو بکری کا دودھ, 2-4 دن ٹینشن ہوگی, تواضع بھی پیدا ہوگی. کیوں تکلف میں اپنی زندگیاں برباد کر رہے ہو میرے بھائی؟ دیسی مرغیاں پال لو, روزانہ انڈے دیں گی. سمجھ رہے ہو؟ آج کل تو ڈاکٹر دیسی مرغیوں کی ترغیب دے رہے ہیں کہ بھائی دیسی انڈا 1 کھا لینا وہ فارمی 3 سے بہتر ہے. اور کچھ چیزیں تو دیسی انڈے کی زردی میں ایسی ہیں جو فارمی انڈے میں تو ڈاکٹر کہتے ہیں ہوتی نہیں ہے. لیکن آپ مرغی نہیں پالو گے کیونکہ آپ کی پرسنالٹی کیا ہوتی ہے, اس سے خراب ہوتی ہے. آپ 3 پیس سوٹ اور ٹائی پہننے کے عادی ہو, آپ کو آفس میں ورک کرنا ہے, آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے اصل میں ایکچولی. تو کھاؤ, ڈبے پیو, برگر کھاؤ. اور پھر مجھے وہ شعر یاد آتا ہے اکبر الہ آبادی کا, وہ شعر سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. جب انگریز آیا نا تو یہ تکلف والی زندگی انگریز کے آنے کے بعد شروع ہوئی ہے, جو آج ہمیں ان چیزوں سے منع کر رہا ہے. لیکن ان چیزوں میں ڈالا کس نے ہے؟ انگریز نہیں ڈالا. ڈبل روٹی مسلمانوں کا کلچر نہیں تھا, پیزا مسلمانوں کا کلچر نہیں تھا, چائے مسلمانوں کا کلچر نہیں تھا. یہ ساری چیزوں پہ ڈالا ہمیں کس نے ہے؟ انگریز نے ڈالا ہے. اب وہی کہہ رہا ہے کہ یہ صحت کے لیے نقصان دیں, صحت کے لیے نقصان دیں. تو اکبر الہ آبادی کا بیٹا ہو گیا تھا, وہ بھی مسلمانوں کے تہذیب سے ہٹ کے نا انگریزوں کے گن گاتا تھا. تو انہوں نے ایک شعر کہا اپنے بیٹے کو, اپنی وہ کیا ہے, چھوڑ لٹریچر, اپنی ہسٹری کو بھول جا, شیخ و مسجد سے تعلق قطع کر اسکول جا. یعنی مسجد میں مولانا صاحب کیا کہہ رہے ہیں, چھوڑ دے, اپنا اسلامی لٹریچر پڑھنا چھوڑ دے, اسکول جایا کر بس. چھوڑ لٹریچر, اپنی ہسٹری کو بھول جا, شیخ و مسجد سے تعلق قطع کر اسکول جا. 4 دن کی زندگی ہے, کوفت سے کیا فائدہ, کھا ڈبل روٹی, کلر کی کر خوشی سے پھول جا. مسلمان کلر کی نہیں کرتے تھے, جاب نہیں کرتے تھے, مسلمان سارے تاجر ہوتے تھے. آج بھی آپ دیکھیں جو قوم اسکولوں میں نہیں گئی وہ بڑے بڑے کروڑ پتی ہیں, تاجر ہیں وہ. میں اسکول میں جانے کے مخالف نہیں ہوں کیونکہ صرف پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا, نالج بھی چاہیے ہوتی ہے انسان کو. لیکن آپ کوئٹہ میں دیکھ لیں, پشاور میں دیکھ لیں, افغانستان میں دیکھ لیں, ارب پتی تاجر ملیں گے آپ کو. جاپان میں تجارت, ترکی میں تجارت, میں دنیا میں جہاں جاتا ہوں کوئٹہ کے تاجر ملتے ہیں. افغانستان کے جو اسکول میں 1 دن نہیں پڑھے ہوتے. ایک ترکی میں مجھے تاجر ملا جو سواس سے قیمتی پتھر لے کر آیا ہوا تھا, صحیح ہے نا, حالانکہ پڑھنا نہیں آتا اس کو, ایسی کروڑوں میں کھیل رہے ہیں. وہ مسلمان تھا, بزنس مین. انگریز نے کیا لگا دیا, انگریز کو فیکٹریوں کے لیے کلر چاہیے تھے, آفس کے لیے, اور تو اس نے کہا کہ یہاں سے پڑھو اور آپ کیا کرو, میرے ہاں
जॉब करो, मैं आपको इतनी तनख्वाह दूंगा, 3 पीस सूट टाई में आया करो। वो देखो बिजनेसमैन पजामा पहन के जा रहा होता है, शलवार यहाँ उसने रुमाल यहाँ लटकाया होता है, शक्ल से पढ़ा लिखा नहीं लग रहा। खैर, अब क्या हुआ कि मुसलमानों में ये कल्चर आया तो वो भी इसी के आदी। अब नतीजा निकला कि भाई मुर्गी नहीं पालनी हमारी, वो क्या होती है, उससे इंसल्ट होती है, लोग क्या कहेंगे, मुर्गी पाल रहे हैं, ये बकरी पाली हुई है। तो सेहत और नेचर वो आपके नखरों से मुतासिर नहीं हो। अगर आपके पास ऑर्गेनिक दूध पीने का इंतजाम नहीं है तो ऐसा नहीं होगा कि डब्बे में आपको वो चीजें मिल जाएं जो गाय में है, ये नहीं हो सकता कि आपके पास टाइम नहीं है। फितरत तो फितरत है ना, वो थोड़ी चेंज होगी। अगर आपके पास देसी मुर्गी पालने का टाइम नहीं है तो ये नहीं हो सकता कि फार्मी अंडा देसी अंडे का अल्लाह मुतबादिल करे। तो या तो पाल लो या जिसने पाला हुआ है उससे खरीद के पी लो। समझते हो कि नहीं समझते? बहुत से लोग हैं पाल रहे होते हैं लेकिन उन पे एतमाद हो तो वहां से जाके खरीद लिया करो। तो ये करना पड़ेगा आपको। तकल्लुफ से जितना अपने आप को आजाद करोगे उतना अल्लाह आपको सेहत भी देगा, मेंटली सेहत भी होगी और जिस्मानी सेहत भी होगी और टेंशन फ्री लाइफ। और जिसने तकब्बुर की चादर ओढ़ ली कि मेरी ये शान नहीं है और मैं यूं और मैं यूं, तो खुद ही वो डिप्रेशन से थोड़े दिनों में मर जाएगा। मैं जो करता रहता है ना तो वो किसी काम का नहीं रहता। हमारे नबी की सीरत देखो कैसी सादा थी, तो सादा जिंदगी की आदत डालो। समझते हो कि नहीं समझते? अल्लाह ताला समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये सवाल के जवाब मैं बाद में दूंगा इंशाअल्लाह।